اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارا عنوان ہے مکارم اخلاق اور میدان عمل حقوق العباد کے میدان میں۔ یہ ہمارا چوتھا لیکچر ہے اخلاقیات پر۔ چونکہ اخلاقیات کا بلند مقام ہے، بہت بڑی اہمیت ہے، فیصلہ کن اہمیت ہے دین اسلام میں، اور پھر اخلاقیات کو کافی حد تک ہمارے نظام میں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ اس لیے یہ مناسب سمجھا گیا کہ اس کے تمام پہلوؤں کو ڈسکس کیا جائے، انہیں بیان کیا جائے اور اس اہمیت سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا جائے۔ تو آج مکارم اخلاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ دراصل ماخوذ ہے، اسے ڈیرائیو کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں کہ جس میں آپ نے مکارم اخلاق کے ساتھ اپنی بحثت کو وابستہ کیا ہے، مربوط کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے: بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھیجا گیا ہے نبی بنا کر تاکہ میں مکارم اخلاق کو مکمل کر سکوں یا مکمل شکل میں انسانوں کو دکھا سکوں۔ مکارم اخلاق سے مراد اخلاقی صفات ہے، جو ہائر مورل ویلیوز ہیں۔ ان پر اس سے پہلے لیکچر میں گفتگو ہو چکی ہے، صرف یاد دہانی کے لیے عرض کروں گا کہ اس سے مراد وہ اعلیٰ صفات ہوتی ہیں کہ جس کے اندر تحمل ہے، صبر ہے، ریسپیکٹ ہے، تواضع ہے، درگزر ہے، سخاوت ہے، ہاسپٹالٹی ہے، اور پھر ایثار اور قربانی وغیرہ۔ یہ وہ صفات ہیں کہ جنہیں مکارم اخلاق کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی ہیں۔ آج کے اس عنوان کی تشریح یہ ہے کہ یہ تو اعلیٰ صفات ہیں، لیکن انسانی معاشرے کے اندر جو انسان ان صفات کو اختیار کرتا ہے، در حقیقت اس کا بہت بلند درجہ ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے ہے۔ کیونکہ انسانی معاشرہ کے اندر ہزاروں سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں۔ پھر ایک انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے جذبات کا ٹکراؤ ہوتا ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، پھر اس کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں، معاملات دشمنیوں تک چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا انسانی معاشرہ ہے۔ اس میدان کے اندر ایک انسان اپنے جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اعلیٰ اخلاقی صفات کا اگر مظاہرہ کرے، اصولی اخلاق کا، تو یہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقربین ہیں۔ دنیا کے اندر بھی عزت انہی لوگوں کے لیے ہے، اور آخرت کے اندر بھی انہی لوگوں کے لیے ہے۔ کیونکہ عام حالات کے اندر اخلاق پر گفتگو کرنا، لیکچر دینا، کوئی مضمون لکھنا، یہ بہت آسان ہوتے ہیں، لیکن عملی میدان کے اندر یہ ثابت کرنا کہ میں اصولی طور پر اخلاق پر قائم ہوں، یا ایک قوم یہ ثابت کر دے کہ وہ اصولاً اور قانوناً ایک اعلیٰ اخلاق پر قائم ہے، تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس بارے میں اولاً ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا ذکر کریں گے۔ اسے خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں سورہ القلم آیت نمبر 4 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وہ آیت یہ ہے: وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ یقیناً آپ اے پیغمبر بہت بڑے اخلاق والے ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم اخلاق کا اعلان کر رہی ہے۔ پیغمبر ایک عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔
اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عملی طور پر انسانی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا معاملہ کیا، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ویسے اخلاق کا درس دینا اور اس پر لکھنا بڑا آسان ہے، لیکن معاشرے کے اندر اس کو قائم کرنا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اعلان نبوت سے پہلے بھی، تو آپ کو دو لقب ملے تھے، آپ کو یاد ہوں گے، صادق اور امین، انتہائی سچا اور دیانتدار۔ اگر ہم غور کریں تو اسلامی کردار کا خلاصہ ان دو القاب میں آ جاتا ہے، ان دو صفات میں آ جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ اخلاقی صفات ہیں اور مکارم اخلاق ہیں جن کا ذکر اس حدیث پاک میں کیا گیا ہے۔ ایک انسان جو صحیح معنوں کے اندر سچا ہوتا ہے تو سچائی کے ساتھ بے شمار صفات خود بخود وابستہ ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت سی صفات کی ماں ہے، mother of the many other moral qualities and values، تو بہت سی دوسری ہے۔ اسی طرح ایک انسان جب امین ہوتا ہے تو اس میں دیانتداری آ جاتی ہے، اور پھر دیانتداری کے ساتھ بہت سی صفات ہیں۔ مختصراً یہ کہ صادق اور امین محض ایک سادہ مسئلہ نہیں ہے یا سادہ صفات نہیں ہے، یہ دونوں جب آ جاتی ہیں تو انسان اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ یہ دو وہ لقب ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو زمانہ جاہلیت تھا، شرک کا گڑھ تھا مکہ، اور وہاں کا جو معاشرہ تھا، جو ماحول تھا، اس کا مطالعہ آپ نے کیا ہوگا اور آپ کو علم ہوگا، تو اس زمانے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صادق اور امین ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ پھر اعلان نبوت کے بعد آپ کی زندگی 13 سال وہاں مکہ کے اندر گزرتی ہے، لوگوں کی مخالفتیں ہیں، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جاتی ہیں، آپ کو ختم کرنے کے معاملات اور منصوبے طے ہوتے ہیں، مخالفتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ امانتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رکھ رہے ہیں، ساری دشمنیوں کے باوجود۔ اور ہجرت کی رات آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بہت بڑا مشن تھا کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کیا کہ وہ تمام امانتیں ان کے مالتوں کو پہنچائیں اور اس کے بعد وہ ہجرت کریں۔ یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ ہم اخلاق نبوی کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے اندر زندگی گزارتے ہوئے ان اصولوں پر عمل کرنا ابھی ہم نے سیکھا نہیں ہے اس کو، اور یہی ہماری بہت بڑی ناکامی ہے۔ اسی بنیاد پر قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی بہترین مثال ہے یا رول ماڈل جسے انگلش میں کہا جاتا ہے۔ مکارم اخلاق، اخلاقی صفات اور حقوق العباد، جیسا کہ یہ آج کا موضوع ہے، اس حوالے سے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں وہ اہم حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روز محشر کے حوالے سے بیان کی ہے۔ اسے روایت کرنے والی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے حوالے سے 3 رجسٹر ہوں گے۔ 3 رجسٹر، یہ تمثیلی انداز میں، میٹافوریکلی تمثیلی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ 3 رجسٹر۔ پہلا رجسٹر وہ ہوگا کہ جس میں نہایت سختی ہے اور کسی کے لیے بھی معافی نہیں ہے، کسی کے لیے بھی معافی نہیں، وہاں سزا ہی سزا ہے اگر اس جرم کا ارتکاب کر لیا تو، اور وہ شرک ہے۔ اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی کیا گیا کہ شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے وہاں قیامت میں، ہاں توبہ کر لی اس سے اور ایمان کی طرف اگر لوگ آ گئے تو ٹھیک ہے۔
दूसरा रजिस्टर वो है कि जिसके अंदर भी काफी सख्ती है, लेकिन उसमें मुआफी भी पाई जाती है, मुआफी का भी पहलू है, लेकिन ज्यादा सख्ती है। ये वो रजिस्टर है कि जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है, कि हुकूकुल इबाद के अंदर कमी बेशी ना की जाए, ज्यादतियां ना की जाए। मुआफी का मतलब ये है कि अगर किसी से ये ज्यादती हो गई और दुनिया के अंदर तलाफी कर ली तो ये मुआफी है। या क़यामत के रोज ऐसा भी हो सकता है कि बहुत से ऐसे इंसान नेक हैं जो तलाफी तो न कर सके, लेकिन तलाफी की नीयत थी कंपनसेशन की, तो किसी वजह से वो न हो सकी, किसी मजबूरी की वजह से, जानबूझकर नहीं। तो क़यामत के रोज वहां भी अल्लाह ताला एक खुसूसी सिफारिश करेगा, तो उस हवाले से ये मुआफी होगी। तो हुकूकुल इबाद का मामला भी बहुत हसास और सेंसिटिव है। इस सिलसिले में हम लोग बहुत ही ज्यादा बेफिक्र हैं, बेहिस हैं और लाताल्लुक हैं। हमारे अंदर एहसास होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे रजिस्टर की तरफ। तो इस हदीस के मुताबिक तीसरा रजिस्टर वो है कि जिसमें नरमी भी है और सख्ती भी है, मुआफी भी चलती है और सजा भी साथ साथ है। ये अल्लाह ताला के अपने मामलात हैं जिन्हें हम हुकूकुल्लाह कहते हैं। हुकूकुल्लाह के अंदर इंसान से अगर कोई कोताही हो जाती है, कमी बेशी हो जाती है, और अगर वो मुआफ़ी मांग ले, इस्तग़फ़ार कर ले, तो वहां पर है। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ है। जिन लोगों ने मुआफ़ी नहीं मांगी, कमी बेशी की है, तो अल्लाह के हाथ में है, सजा भी होगी। मतलब ये है कि लोग हुकूकुल्लाह के मामले के अंदर भी बेहिस ना हो जाए, लेकिन ये है कि उन्हें इस बात से आगाह होना चाहिए कि इस मामला में सही मानों में मुआफ़ी, तलाफ़ी और इस्तिग़फ़ार ये काम आ सकते हैं। फिर इसी सिलसिले में आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के हवाले से सूरह आले इमरान आयत नंबर 159, 159, ये बहुत अहम है, इसे बयान कर रहा। और यहाँ भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक की कुरान तारीफ कर रहा है। फरमाया गया, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम, ये अल्लाह ताला का करम और अल्लाह की रहमत है कि ए पैगंबर, आप इन तमाम लोगों के लिए लीन है, यानी नरम दिल हैं, काइंड हैं, इनके लिए मेहरबान हैं आप। वलौ कुन्त फज़्ज़न, इसके बरक्स अगर आप नरम ना होते, काइंड ना होते, फज़्ज़न, फज़ कहते हैं रूड आदमी, सख्त रूह, तुरश रूह, कि जिसके मिजाज में सख्ती होती है, गलीज़ल क़ल्ब, पत्थर दिल, जो सख्त दिल होता है। अगर आप इस तरह होते, जिसे बदअखलाकी कहा जाता है, लन फद्दू मिन हौलिक, तो फिर ये लोग आपसे भाग जाते, कोई भी आपके करीब ना आता। लेकिन लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, ये आपके बेहतरीन अखलाक की वजह से। आगे जो बात है वो बहुत अहम है, फ़ाफ़ु अन्हुम, तो लिहाजा इनको मुआफ करते रहिए, लोगों को, इंसानों को। यहां पर आफू दरगुजर है, फॉरगिवनेस, इसके अंदर नरमी है, सब्र है, तहम्मुल और मोहब्बत इनके साथ है। ये नबी के अखलाक का खासा है। फिर फरमाया गया, वस्तगफिर लहुम, फिर इनके लिए आप मगफिरत तलब करें, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगे। यहां पर भी इखलास है, हमदर्दी है और ईसार है। वस्तगफिर लहुम वशाविरहुम फिल अमर, और मामलात के अंदर जो उम्मत के, दुनिया के मामलात हैं, रियासत के मामलात हैं, उनके अंदर इनसे मशवरा करें, ये मुशावरत है। और इस मुशावरत के अंदर उनके लिए इज्जत अफजाई है, जिसे हम हौसला अफजाई भी कहते हैं, उनकी रेस्पेक्ट है, और उनकी खूबियों को निखारना है। इंसान में खूबियां होती हैं, और जब आप उसे जवाब दे देते हैं, उससे पूछते हैं, उसका मशवरा लेते हैं, तो खूबियां और ज्यादा निखरती हैं। ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का एक मुजाहरा, जो कुरान की रोशनी के अंदर
آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اسی اخلاق کے حوالے سے میں 2 احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیش کر رہا ہوں کہ ان کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہے، انسانی معاشرہ کے ساتھ ہے، کہ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ کیسے نباہ کریں، اور اس بارے میں اصول اخلاق کیا ہے۔ یہ حدیث حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اہل الجنت رجل رحیم، اہل جنت میں سے وہ آدمی ہے، یعنی وہ لوگ جنت کے اندر جائیں گے کہ جو رحیم ہیں، مہربان اور نرم ہیں، دوسروں پر رحم کرنے والے ہیں، دوسروں پر سختی نہیں کرتے، رقیق القلب لکل ذی قربا و مسلم، اور وہ نرم دل ہیں اپنے تمام قرابت داروں کے لیے بھی، رشتہ داری کے اندر بھی، اور باقی مسلمانوں کے لیے بھی۔ تو یہ ایک عمومی اخلاق کے حوالے سے ہے، نرم دلی ہے اور دوسرے کا لحاظ کرنا، دوسرے کا پر رحم کرنا۔ مسلم نے اسے روایت کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک سے ہے، جسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ بات بیان فرما رہی ہے کہ لا یؤمن عبد، وہ انسان کبھی بھی، یعنی تم میں سے کوئی بھی آدمی بالکل ایماندار نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخی ما یحب لنفسہ، جب تک کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے۔ یہ ایک انسانیت کا معیار ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے حوالے سے تمام انسانوں کو اور خصوصاً مسلمانوں کو دیا ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے کنبہ کے لیے، بال بچوں کے لیے پسند کرتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے نہیں کرتے۔ یہاں پر دوہرا معیار ہے، اسی کو دوہرا معیار، ڈبل سٹینڈرڈ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم مسلک کی بات کریں کہ جو ہم اپنے مسلک کے لیے پسند کرتے ہیں، دوسرے مسالک کے لیے ایسا نہیں کرتے، یہ مذہبی لائن کی بات ہے۔ اور اسی طرح سیاسی پارٹیوں کا بھی معاملہ ہے، یہاں پر ڈبل سٹینڈرڈ چلتا ہے۔ ڈبل سٹینڈرڈ کے اندر انصاف قتل ہو جاتا ہے، انصاف نہیں رہتا۔ انصاف وہی ہے جو اپنے لیے آپ پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی کریں، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لا یؤمن عبد، کسی کا بھی ایمان مکمل نہیں ہوگا، بلکہ حدیث کا اصل ترجمہ تو یہ ہے کہ ایمان آ نہیں سکتا، لا یؤمن، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں پر نفاق آ جاتا ہے۔ اور اسی ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر جو فسادات ہیں، رخنے ہیں، رنشیں ہیں، یہ اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ بہترین چیز اور اصل چیز وہی ہتھیال ہے اور دوسرے محروم رہیں، اور یہی ہائی لیول پر جا کر اعلیٰ سطح پر قوموں کے درمیان بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے سارے مفادات سمیٹتے ہیں اور دوسروں کو محروم کر دیتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر جنگیں ہوتی ہیں، یہ جنگیں اسی بنیاد پر ہیں، یہ ہزاروں سال سے ہیں اور آج بھی یہ جاری ہیں انہی مفادات کے لیے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر انسانیت کا معیار دیا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی وہی اختیار کرو، پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کر رہی ہو۔ یہ مکارم اخلاق کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اب اسی سلسلے میں مجھے مکارم اخلاق جو اسلام نے دیے ہیں، ابھی تک تو مسلم معاشرے کے اندر رہ کر گفتگو ہو رہی تھی، اب پوری انسانیت کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن کریم نے انسانیت کا بھی ایک تصور دیا ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے ہے، تو اس حوالے سے انسانیت کا تصور اسلام کے اندر کیا ہے، اس بارے میں سورہ الحجرات آیت نمبر 13 بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ بھی آیات ہیں، مگر عموماً اسے ہی کوٹ کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔
اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، پوری انسانیت کو، مسلمان بھی مخاطب ہیں اور تمام غیر مسلم سب مخاطب ہیں، اے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے، اشارہ حضرت آدم اور حضرت حوا کی طرف ہے، تمہارا اصل اور تمہارا اوریجن یہ ایک ہے، یعنی یہ انسانیت کی طرف رہا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، لیکن ہم نے تم کو مختلف قبیلوں کی شکل کے اندر، مختلف قوموں کی شکل کے اندر پیدا کیا ہے، ایک ہی قوم کی شکل میں پیدا نہیں کیا، مختلف قوموں کی شکل میں پیدا کیا ہے، کیونکہ آزمائش ہے۔ لِتَعَارَفُوا، مقصد یہ ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ اب یہ قرآن کا لفظ ہے لِتَعَارَفُوا، اس کا ماخذ ہے تعارف، مگر یہ تعارف جو قرآن کا تعارف ہے یہ بہت بڑا کمپریہنسو ہے، وہ عام تعارف نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہم ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس تعارف سے مراد ایک دوسرے کو پہچاننا ہی نہیں ہے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو۔ اس تعارف سے مراد یہاں پر ایک دوسرے کا پورا احترام کر سکو، ایک دوسرے کی اقدار، ان کے مذاہب، ان کی ویلیوز کا تم احترام کر سکو۔ یہاں احترام سے مراد یہ ہے کہ توہین نہ کرو، بعض اوقات کسی کی توہین نہ کرنا تاکہ اس سے فساد پیدا نہ ہو، گو کہ آپ کے دل کے اندر وہ احترام نہیں ہے لیکن بظاہر آپ رکھ رکھاؤ فساد سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، تو یہ معاملہ بھی احترام کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ تعارف کا حصہ ہے کہ ایک احترام اور لحاظ کیا جائے اور ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ پھر فرمایا گیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً تم میں سے زیادہ باعزت انسان اللہ کی نگاہ میں وہ ہے جو اللہ کے زیادہ قریب اور ڈرنے والا ہے، یعنی کردار اور اخلاق کے لحاظ سے جو بلند ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی نفی کر دی گئی، وہ لوگ زیادہ بلند نہیں ہیں جو دولت میں آگے ہیں، جو اقتدار میں آگے ہیں، طاقت میں آگے ہیں، اثر رسوخ میں آگے ہیں، جہاں لوگ دنیاوی لحاظ سے طاقتور ہیں یا کسی کو خاص زبان بولتے ہیں، خاص رنگ ہے، خاص قبیلہ ہے، خاص قوم ہے، نہیں، کسی لحاظ سے بھی کوئی۔ یہاں پر کردار اور اخلاق میں جو بلند ہوگا عزت اسی کو دی جائے گی، اسی کو آگے کیا جائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم آگے ان لوگوں کو کرتے ہیں جو دولت میں زیادہ آگے ہیں، برادری میں زیادہ آگے ہیں اور اثر رسوخ میں زیادہ آگے ہیں۔ قیادت پر وہی لوگ جاتے ہیں اور ان کی اکثریت کرپٹ ہوتی ہے، بدعنوان ہوتی ہے، دیانتدار لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہی قوموں کا المیہ ہے اور مسلم امت کا المیہ یہی ہے، زوال کا یہی سبب ہے، اور اسے نوٹ کر لیں۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کہ جس کے اندر پوری انسانیت کا تصور پیش کیا ہے قرآن نے۔ آج ہم اپنے مذہبی گفتگوؤں کے اندر انسانیت کی بات نہیں کرتے، بلکہ پوری امت کی بات بھی ختم ہو چکی ہے۔ اب اپنے مسلکوں کی بات ہے، اپنی اپنی جماعتوں کی بات ہے، اپنی اپنی ڈفلی ہے۔ اسی سلسلے میں جو ہم انسانیت کی گفتگو کر رہی ہیں، تو صحیح بخاری جو بخاری شریف ہے، احادیث کی کتابوں میں سے بہت اہم کتاب ہے یہ، اس کے اندر ایک چیپٹر ہے، اور وہ چیپٹر کیا ہے؟ باب رحمت الناس والبہائم۔ یہ چیپٹر ہے پوری انسانیت کے ساتھ مہربانی کرنا اور اسی طرح جانوروں کے ساتھ مہربانی کرنا، حسن سلوک، یعنی جانوروں، اور بعض احادیث میں طیور، پرندوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں، اور اسی ضمن میں یہ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حدیث میں، واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، سابقہ امتوں میں سے کسی امت میں سے ایک شخص کا، یہ شخص سفر کر رہا تھا، راستے میں اس کو پیاس لگی اور اس نے تلاش کیا، وہیں پر کنواں مل گیا اور کنویں میں سے اس نے بہرحال وہ پانی نکالا مشکل کے ساتھ، تو اس کو پیا، اپنی پیاس بجھائی، اور پھر جب راستے پر چلنے لگا تھوڑا سا آگے چل کر راستے میں ایک کتا نظر آیا جس کا پیاس سے برا حال تھا،
چونکہ اس کا بھی پیاس سے برا حال تھا تو اس کو احساس ہوا کہ کتا بھی میری ہی حالت میں سے گزر رہا ہے، اسی صورت حال سے دوچار ہے، اس کو رحم آیا، وہ واپس گیا کنویں کی طرف، تو وہاں پر اس نے ڈول کے ساتھ اپنی لٹکا دیا اپنی جوتی کو، زمانے میں یہ موزہ نما جوتیاں ہوا کرتی تھی، تو اس میں وہ پانی آ گیا، تو اس پانی کو لے کر وہ گیا اور اس کتے کو پلایا، اس کی پیاس کو بجھا دیا، سیراب کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس وقت کے نبی کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ فلاں آدمی کی بخشش ہو چکی ہے، اور اس واقعے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی پہنچایا گیا اور اس کو ریکارڈ کیا گیا ہماری کتب احادیث کے اندر۔ تو یہ اسی کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں انسانیت کا جو تصور ہے وہ انسانوں سے آگے بڑھ کر وہ بہائم تک بھی ہے، وہ چوپایوں تک بھی ہے، اور وہ جانوروں تک بھی ہے۔ تو اس معاملے میں اسی چیپٹر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا کا ذکر ملتا ہے انسانیت کے حوالے سے۔ یہ دعا آپ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے، تہجد کی نماز کے بعد، اور یہ جو اور اسے نوٹ کیا گیا ہے سنن النسائی نے، یہ بھی بڑی اہم کتاب ہے ہماری کتب احادیث میں سے، اور اس کے راوی حضرت زید بن ارقم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اشہد ان العباد کلہم اخوہ، اے اللہ میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ تمام انسان آپس میں بھائی ہیں۔ لیکن یہ ایک انسانیت کا تصور دیا گیا ہے، اس میں مسلمان اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی ملایا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہ تھے، جنہوں نے قبول کر لیا، ایمان لائے، انہی کے لیے، جو ایمان نہ لائے وہ غیر متعلق، یہ بات نہیں ہے یہاں پر، اس کو ہم نے اپنے مذہب کے اندر آج داخل کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور اصل دین جو قرآن پیش کرتا ہے اس میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں پھر آپ پوری انسانیت اس کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بار بار یہ آیت آتی ہے مختلف انداز سے، سورہ شعراء، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، آپ کی حالت ان لوگوں کے لیے، مشرکین کے لیے ایسی ہو چکی ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے غم کے اندر۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورتحال یہ ہو چکی تھی کہ اس زمانے میں اکثریت تو ایمان نہیں لا رہی تھی، وہ تو لوگ مخالف تھے۔ ہجرت کے بعد وہ بہت آگے چل کر اکثریت نے ایمان قبول کیا، شروع کے اندر مخالف تھی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں پوری انسانیت کے لیے محبت اور درد اتنا زیادہ تھا کہ آپ کو ایک پریشر کے اندر تھے کہ اگر یہ لوگ کفر کے اندر مر گئے تو یہ جہنم میں جائیں گے، ان کا کیا ہوگا، یہ غم تھا، کاش کہ یہ ایمان لائیں۔ اور اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن کی متعدد آیت، سورۃ الکہف کے اندر بھی ہے، سورۃ الشعراء کے اندر بھی ہے۔ یعنی آپ ان کے غم کے اندر کہ کہیں یہ کفر میں نہ مر جائیں، ایمان قبول کیوں نہیں کر رہے، باخع نفسک، آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، یعنی یہاں تک ہلاکت کی حد تک۔ تو یہاں تسلیہ نہیں، ایسا نہ کریں آپ، ان میں سے جو ایمان لائیں گے ہوں گے اور جو کفر پر بھی ہوں گے، یہ معاملہ ہدایت کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی ذمہ داری البلاغ ہے، ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو اس غم کے اندر ہلاک نہ کریں۔ لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، آپ دیکھیں، بہت بڑا پوائنٹ ہے، نقطہ ہے کہ یہاں تمام انسانوں کے لیے بہت بڑا درد تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر، اور ہمارے لیے پیغمبر کی زندگی بہت بڑا اسوہ، رول ماڈل ہے۔ تو آج ہمارے اوپر بھی فرض ہے، ہم امتی ہیں، کہ ہم اس لحاظ سے سوچیں۔ خیر اس حد تک تو ہم نہیں جا سکتے، وہ غم، وہ الم اور وہ ہمدردی اور وہ شفقت تمام انسانیت کے لیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھی، لیکن احساس تو ہم کر سکتے ہیں بھائی، ذکر تو کم کر سکتے ہیں نا۔ لیکن ہمارے سامنے تو امت کا تصور بھی ختم ہو چکا ہے، مسالک آ چکے ہیں، جماعتیں آ چکی ہیں، ہم مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں، یہی سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے۔
اور یہی اصل میں زوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ قانون فطرت کے حوالے سے، دا لا آف نیچر، جو قرآن کریم کے اندر بارہا بیان ہوا ہے۔ یہاں پر جس آیت کا حوالہ میں دے رہا ہوں، یہ سورہ الرعد آیت نمبر 17 اس کے اندر ایک قانون بیان ہوا ہے۔ یہ ہماری صورتحال کے ساتھ نہایت گہری مناسبت رکھتا ہے، بہت ریلیونس ہے آج مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کے ساتھ۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا میں بیان کر رہا ہوں، اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے، لیکن اس کا جس کو کہتے ہیں کہ ایکسٹینڈڈ میننگ، اس کا وسیع معنی، وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ آیت یہ ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہ چیزیں، وہ لوگ، وہ چیزیں، وہ مخلوق جو لوگوں کو، انسانیت کو زیادہ نفع پہنچا رہی ہیں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور وہی زمین کے اندر استقرار، استحکام اور اسٹیبلشمنٹ پکڑتی ہیں، اسٹیبلشڈ ہوتی ہیں کوئی۔ یعنی لا آف نیچر، قانون فطرت کے مطابق وہی لوگ، وہی قومیں، وہی چیزیں اس دنیا کے اندر عروج پاتی ہیں، عزت پاتی ہیں، اور وہ تا دیر فور اے لانگ ٹائم قائم رہتی ہیں، جو انسانیت کے لیے بینیفیشل ہوں، نفع بخش ہوں۔ اور جو نفع بخش نہیں ہوتی وہ مٹ جاتی ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے زندہ رہتی ہیں، اور ان کو مٹ جانا ان کے لیے مقدر ہو جاتا ہے۔ یہ اس آیت کا ایک معنی ہے، اس کا خاص کانٹیکسٹ ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کا ریلیونس یہ ہے کہ وہ قومیں اور وہ لوگ عروج کی طرف جاتے ہیں اور کامیابی کی طرف جاتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسانیت کو نفع دے سکے۔ جب نفع ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ مٹ جاتے ہیں یا انہیں غلام بننا پڑتا ہے۔ اسے اگر ہم آج کی تاریخ، آج کی صورتحال کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے بڑی عمدہ مثال ہے اور واضح مثال ہے سمجھنے کے لیے۔ وہ عالم اسلام ہے اور عالم مغرب ہے، آپ دونوں کی صورتحال کو سامنے رکھیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ پورا عالم اسلام اور مسلمان پوری دنیا سے سمٹ سمٹا کر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مغرب کے اندر، یورپ یا امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر وہ سیٹل ہونے کی کوشش کریں۔ وہ علم اور تعلیم کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں، روزگار کے حوالے سے بھی اور سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی، ہر لحاظ سے۔ آپ دیکھیں وجہ کیا ہے کہ مغرب کے اندر نفع بخشی ہے، یعنی نفع پہنچانے کی جو صلاحیت ہے یہاں پر زیادہ ہے، ہمارے اندر تھی کسی زمانے کے اندر، لیکن آج ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں زوال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم زوال۔ اور قرآن یہ کہتا ہے، لا آف نیچر یہ ہے کہ جو چیز انسانیت کے لیے زیادہ نفع بخش ہوگی، بینیفیشل ہوگی، استحکام اور عروج اسی کے لیے ہے۔ اور اس کو تاریخ کی روشنی کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم کیوں پیچھے ہیں۔ زوال ہے، بیکورڈنیس ہے، تعلیم کے اندر، علم کے اندر، کاروبار کے اندر، فائنانس کے اندر، ہر معاملے کے اندر، اور یہ لوگ آگے ہیں۔ اور ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں، ہمارے یہ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم بھی ایسا کر رہے ہیں، لیکن میں یہاں مسلمانوں کی مثال دے رہا ہوں تاکہ بات زیادہ سمجھ میں آ سکے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہوئے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر بے شمار راستے میں ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن وہ پہنچنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں یہاں پر، قانونی طور پر یا غیر قانونی طور پر۔ وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ثابت کر دیا ہے اپنے آپ کو نفع بخش ہونا، ہاں آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن حقائق تو یہ ہے نا، حقائق کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر اخلاق وہ ہوتا ہے کہ جو میدان عمل کے اندر ثبوت دے دے اپنا۔ اب آپ نے دیکھ لیا، اور اس واقعہ کو ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جب بھی ایک مقابلے کا موقع آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور یہ مثال اس سے پہلے بیان کی گئی کہ کورونا کے حوالے سے
جب اس کا آغاز ہوا اللہ تعالیٰ اسے اٹھائے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو آغاز کے اندر یہاں کے جو فوڈ سٹورز اور مارکیٹیں تھیں غیر مسلموں کی، یہاں پر جو اسٹیبلشڈ ہیں، انہوں نے کنٹرول کیا، انہوں نے آسانیاں پیدا کی، چیزوں کو مہنگا نہیں کیا بلکہ آسانیاں پیدا کی۔ ہمارے لوگوں نے اس کو مہنگا کر دیا، جس کی وجہ سے کئی بند ہو گئے اور کئی 100 جرمانہ ہوا، سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اس کو نہیں دیکھا جائے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین قل اعوذ برب الناس۔ اس کی طرف رجوع کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت یہ دیکھتی ہے کہ اخلاقی طور پر آپ کتنے بینیفیشل ہیں اور انسانیت کو کتنا نفع دے رہے ہیں، اپنے بازاروں میں، اپنی مارکیٹوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ڈیلنگ کے اندر لوگوں کے ساتھ آپ کیا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، یہ ویزیبل ہے۔ کتابوں کی طرف رجوع کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کتابوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جائیں۔ اس جانب آنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے چونکہ اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاس مذہب کا ایک رومانوی تصور ہے ماضی کے حوالے سے، پدرم سلطان بود، یہ آپ نے سنا ہوگا۔ ہم ماضی کی جو ہماری عظمتوں کی داستانیں ہیں جو تاریخ بن چکی ہے، ماضی کی تاریخ کا حصہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی کام کر رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان کا حقائق کے ساتھ تعلق نہیں، ہم تو زوال کے اندر ہیں، لیکن پدرم سلطان بود، ہمیں حقائق کو تسلیم کرنا ہوگا اور حقائق کی دنیا میں آنا ہوگا۔ یہیں سے مجھے وہ مولا نصیر الدین کا وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ وہ مولا صاحب، وہ انہوں نے اپنے سر کے اوپر وہ پگڑی رکھی جو اس زمانے کے اندر پڑھے لکھے لوگوں کی علامت ہوتی تھی، خاص پگڑی کہیں سے حاصل کر لی، خود پڑھے لکھے تو تھے نہیں مولا نصیر الدین، تو سر پر وہ پگڑی رکھ لی اور بڑے جناب اتراتے ہوئے بازار کے اندر ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں جو پگڑی کی وجہ سے۔ آگے سے ایک بڑھیا آ گئی جس کے ہاتھ میں خط تھا اور وہ تلاش کر رہی تھی کوئی پڑھا لکھا آدمی ملے اسے خط پڑھواؤں۔ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، پڑھے لکھے لوگ کم ہوتے تھے، خود ہمارے بچپن میں بھی ہمیں یاد ہے، تو لوگ خط لے کر جو نا وہ جاتے تھے جو ہمیں پڑھ کر سنا دے۔ تو جناب وہ ملا صاحب جو ہے نا وہ زبردست جو پگڑی تھی سر پر ہے، امامہ، تو بڑھیا آ گئی، بڑھی نے کہا کہ ہاں ملا صاحب یہ خط پڑھ دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو خط نہیں پڑھ سکتا۔ تو وہ بوڑھیا بگڑ گئی، تو اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ملا صاحب کیسے تو خط نہیں پڑھ سکتا، تیرے سر پر اتنی زبردست پگڑی ہے، یہ پڑھے لکھے لوگوں کی پگڑی ہے، بڑی عظیم پگڑی ہے، یہ سر پر ہوتے ہوئے بھی تو خط نہیں پڑھ سکتا۔ اب مولا نصیر الدین نے فوراً اپنی پگڑی سر سے اتاری اور بوڑھیا کے سر پر رکھ دی اور کہا اب پڑھ لے، تو ہی پڑھ لے، پگڑی تیرے سر پر چلی گئی۔ تو ہماری صورت حال بھی اس حوالے سے جو نا وہ اس لطیفے کی طرح ہے کہ ہم ماضی کی عظمت کی داستانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بیان کرتے ہیں اور سنتے ہوئے خوش ہوتے ہیں، اور عملاً ہم جس مقام پر ہیں وہ بہت پیچھے ہے، میدان عمل کے اندر ہم پیچھے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ لا آف نیچر ہے، قرآن کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے۔ اس دنیا کے اندر، اس زرزمین کے اندر عروج اور عزت صرف اسی چیز کو حاصل ہوگی جو زیادہ بینیفیشل ہے، نفع بخش ہے تمام انسانیت کے لیے، اسے نوٹ کیا جائے۔ پھر اسی حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے اور یہ بہت اہم ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتا ہے، وہی آدمی بہترین ہے لوگوں میں سے۔ تو یہ ایک ہمارے سامنے مکارم اخلاق کے حوالے سے عظیم مثال ہے، اور اصولی بات وہی ہے جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ مسلم امہ کا آج کا المیہ یہ ہے، اگر ہم تھوڑا سا تنقیدی جائزہ لیں مکارم اخلاق کی روشنی میں، اس عظیم موضوع کی روشنی میں، تو جو مذہب اس وقت ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، جو مذہب ہے، نام تو اس کا اسلام ہے، لیکن یہ اصلاً جو اپروچ ہے یہ فقہی اور مسلکی ہے، یہ اخلاق اور روحانیت والی اپروچ نہیں ہے جسے میں نے آپ کے سامنے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور آپ کی زندگی کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ صادق اور امین ہونا، پھر سورہ آل عمران کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھی، وہ اپروچ نہیں ہے اس وقت سیرت کے حوالے سے، انسانیت کے حوالے سے، جس میں نرمی، رافت، رحمت، ایثار، چونکہ فقہی اور مسلکی قانونی اپروچ آ چکی ہے۔ اس قانونی اپروچ کا نتیجہ ہمارے مزاج اور ڈیلنگ میں سختی، تنگ نظری، تعصب اور بہت چھوٹی سوچ، بہت چھوٹا دماغ، محدود سوچ ہماری بن چکی ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں جو نقصان ہمیں ہوا وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو اہم امور ہیں جنہیں اصول الدین کہا جاتا ہے، اصول الدین اہم امور، وہ غیر اہم ہو گئے، اور جو فروعی چیزیں تھیں، ضمنی تھیں، وہ اہم ہو گئی ہمارے سامنے۔ یہ ترتیب الٹ گئی۔ جب ترتیب الٹ جائے تو معاملات الٹ جاتے ہیں، اس سے پھر فساد سامنے آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی یونٹی اور اپنا اتحاد کھو چکے ہیں۔ اس سے مجھے تاریخ کا ایک واقعہ محمود خلجی کا یاد آیا۔ یہ تقریباً 600 سال پہلے کا واقعہ، کافی پرانا ہے۔ جس زمانے میں ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی، ان میں جو کچھ حکمران تھے چھوٹے موٹے، ان میں محمود خلجی تھا، اور اس شخص کو حلال خوراک، حلال کھانے کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی، اور اس معاملے میں بڑا مخلص تھا، خوراک، حلال خوراک کے حوالے سے۔ تو ایسا ہوا کہ اس زمانے میں اس کا تنازع اس کی ریاست کا، اس کے ملک کا ہو گیا ایک دوسرے مسلمان ملک کے ساتھ، وہ نظام شاہ بہمنی۔ وہیں انڈیا کے اندر اب لگتا ہے کہ مختلف ریاستیں ہوتی تھیں جن میں بہت سی مسلمانوں کی ریاستیں تھیں، اور ان کے آپس میں اختلافات، جھگڑے اور جنگیں بھی ہوتی تھیں۔ تو محمود خلجی کا نظام شاہ بہمنی کی ریاست کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، کوئی تنازع۔ تو محمود خلجی یہ زیادہ مضبوط تھا، بڑی فوجیں تھیں اس کے پاس، تو یہ اپنی فوجوں کو لے کر اور پورے اسلحہ کو لے کر یہ حملہ آور ہو گیا نظام شاہ بہمنی کی۔ یہ دکن کی طرف اس کی ریاست تھی، نظام شاہ بہمنی کی۔ اب وہاں پر ہوا یہ کہ اس کا محاصرہ بڑا طویل ہو گیا۔ یہ اپنے ساتھ حلال خوراک، دالیں اور سبزیاں بڑا ذخیرہ لے کر گیا تھا، لیکن محاصرہ اتنا زیادہ طویل ہو گیا کہ وہ ذخیرہ ختم ہونے کے قریب آ گیا، اور یہ پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کی عالم میں اس زمانے میں اس علاقے میں بہت بڑے عالم تھے اور بزرگ تھے، مولانا شمس الدین کرمانی۔ ان کا بہت رعب اور دبدبہ تھا، اور اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کو بلایا محمود خلجی نے، اور ان سے اپنی مشکل بیان کی کہ میرے پاس حلال خوراک کا ذخیرہ ختم ہونے کے قریب ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں تم کسی ایسے شخص کا پتہ بتاؤ کہ جس نے اپنے حلال کمائی سے کوئی زمین حاصل کی ہو، وہ زمین وہ مجھ پر بیچ دے، تو میں وہ زمین حاصل کرنے کے بعد اس میں سبزیاں اگا کر جو ہے نا وہ اپنا کام جو ہے نا وہ پورا کرتا رہوں اپنی خوراک کے سلسلے میں۔ یعنی اس نے اپنی یہ مشکل بتائی۔ تو وہ جو شیخ تھے وہ صحیح معنی میں عالم تھے جی۔ انہوں نے کہا کہ جناب، آپ نے ایک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ کر دیا ہے، اور مسلمانوں کا تم خون بہا رہے ہو۔ تمہیں حرام سالن سے بچنے کی اتنی زیادہ فکر ہے، اور جو حرام خون ہے مسلمانوں کا محترم خون، اسے بہانے کے اندر اتنی بڑی دلیری۔ اور مسلمانوں کا خون بہانا، کسی انسان کا خون بہانا، یہ اصول دین میں سے ہے کہ احترام کیا جائے۔ اس کے مقابلے میں حلال خوراک کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اپنی جگہ پر تو اہمیت ہے، لیکن جب کمپیئر کریں گے کہ ایک طرف آپ مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں بغیر وجہ سے یہاں پر آئے ہوئے، اور دوسری طرف حلال کھانے کی آپ کو اتنی فکر ہے، جبکہ انسانوں کا خون بہت زیادہ محترم ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہ بات سننا تھی کہ بادشاہ پر اور اس محمود خلجی پر، سلطان پر بڑا اثر ہوا، اور کچھ دیر کے بعد وہ رونے لگا، اور اس کے بعد محاصرہ اٹھا لیا اس نے۔
تو یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ ایک طرف اس سلطان کو حلال کھانے کی بہت زیادہ فکر تھی، یہ اپنی جگہ پر بہت بڑی عبادت ہے، اس کی ایک انتہائی حد تک اہمیت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں انسانی جان، انسانی خون کا جو احترام ہے وہ اصول کا درجہ رکھتا ہے، یہ اس کے مقابلے میں فروع ہو جاتی ہے، برانچ آ جاتی ہے۔ ایک برانچ کا اتنا خیال تھا اس کو اور اصولوں کا خیال نہ تھا۔ یہ ایک مثال ہے، سادہ مثال ہے جو میں نے آپ کے سامنے تاریخ سے بیان کی، لیکن آج ہمارے مذہبی نظام کے یہی صورتحال ہے، پورا کا پورا نظام اسی پر چل رہا ہے، اس لیے امن نہیں ہے۔ اب یہاں پر میں آج کل جو پاکستان کی مذہبی صورتحال چل رہی ہے، تھوڑی سی پہلے بھی پچھلے ایک لیکچر میں نے بیان کی تھی کہ اب ہمارا جو مذہبی نظام ہے، خصوصاً پاکستان کے اندر جہاں پر زیادہ لڑائیاں ہیں، تشدد ہے، امن نہیں ہے، اس لحاظ سے نفرت ہے، محبت نہیں ہے۔ بعض اوقات وہ شعر مجھے یاد آتا ہے اس شاعر کا کہ کیسا اس نفرت کے سناٹے میں گھبراتا ہے دل، اے محبت وہ تیرے ہنگامہ آرا کیا ہوئے۔ یعنی اتنی زیادہ نفرتیں ہیں کہ محبتیں بانٹنے والے ہی ناپید ہو چکے ہیں، قحط الرجال ہے۔ اب وہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف صحابہ کا مسئلہ ہے، دوسری طرف اہل بیت کا مسئلہ ہے، اور آپس میں قتل مقاتلہ ہے، جبکہ اسی پاکستان کے اندر الہی قانون جو صحابہ اور اہل بیت سے بلند ہے، قانون خداوندی، قرآن کا قانون، اس کی توہین ہوتی ہے۔ اور میں نے یہ بیان کیا تھا، سودی کاروبار عام ہے، یعنی میں بینکوں کی بات نہیں کرتا، معاشرے کے اندر یہ کاروبار ہوتے ہیں علماء کے سامنے، قحبہ گری ہے، پروسٹیٹیوشن، ان کو معلوم ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی کتابیں نہیں ہیں، کوئی بے قراری نہیں ہے، اس کے لیے نہیں، یہ الہی قانون ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہیں، انتہائی حد تک عریانی ہے جس کو اخلاقیات کے اندر لایا جا سکتا ہے، کوئی تحریک نہیں ہے کسی جماعت کی طرف سے، اگر جلسے ہیں، جلوس ہیں اور مارنے مرنے کے لیے تیار ہیں، وہ یا صحابہ کے لیے یا اہل بیت کے لیے، آپ دیکھیں نا، پھر اس کا نتیجہ امن نہیں ہو سکتا، تقوی نہیں ہو سکتا، اتحاد اور محبت نہیں، وہاں تو فساد ہی ہوگا، جو بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر اس وقت جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور اس بات کو سمجھ سکیں کہ دین کے اندر جو اصول ہوتے ہیں، جو چیزیں زیادہ اہم ہیں ان پر زیادہ توجہ دی جائے، جو کم اہم ہیں ان پر اتنی ہی توجہ دی جائے کہ جتنی کہ وہ متقاضی ہیں، جتنی ان کے لیے چاہیے، کیونکہ وہ کم اہم ہے، اہم کے لیے زیادہ توجہ اور جو کم اہم ہے ان کے لیے کم توجہ۔ لیکن یہاں ہم مسلکوں کے اندر بڑھ چکے ہیں، یہی میں نے عرض کیا کہ یہاں فقی اور مسلکی یہ اپروچ ہے مذہب کی اخلاقی اور روحانی اپروچ کہ جو سیرت اور قرآن سے ہمیں ملتی ہیں وہ یہاں پر نہیں ہے، اور یہ ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے، اور جو ہمارا زوال ہے اس کی اہم بنیادوں میں سے یہ بنیادیں ہیں ہمارے سامنے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں دو باتیں عرض کروں گا کہ جو اس وقت امت مسلمہ کے لیے یا مسلم کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ جو ہمارے علماء ہیں، جو مذہبی طبقے ہیں، یا اس کے علاوہ جو لوگ اثر رسول رکھتے ہیں، وہ اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اخلاق اور کردار، ان کی اہمیت کو بیان کیا جائے۔ ایک تو ان کی اہمیت بیان بھی نہیں، اسی لیے یہ چوتھا لیکچر ہے، آئندہ لیکچر انشاءاللہ 5واں ہوگا، وہ بہت اہم آ رہا ہے اخلاقیات پر، وہ آخری ہوگا 5واں، یہ 5 لیکچر اس کے لیے ہم نے وقف کیے ہیں اخلاق اور کردار کے حوالے سے، اس لیے کہ اخلاق اور کردار کے حوالے سے جب بھی عالمی سطح پر کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے، یہاں یہ جو عام کھیلے ہیں، ان کے ٹورنامنٹس اور یہ جو سپورٹس ہیں، تو یہ ان کی آرگنائزیشن جو ہے نا، ان آرگنائز کرتی ہیں، مینج کرتی ہیں، لیکن یہاں اخلاق اور کردار کے لحاظ سے جو ٹورنامنٹ ہوتا ہے، یہ قانون فطرت اس کا انتظام کرتی ہے۔ یعنی کسی مشکل وقت میں، کسی وبا کے وقت کے اندر، جہاں زلزلہ آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، یا یہ کورونا کی وبا ہے، ایسے وقت میں اخلاق اور کردار یہ جانچے جاتے ہیں۔
اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے، یہاں پر تو یہاں کے غیر مسلم سٹور بھی جب رمضان کا ایسا موقع آ جاتا ہے تو اس کے لیے کنسیشن ہوتی ہے، خصوصی سیل ہوتی ہے۔ ہمارے ملک میں جب رمضان طلوع ہوتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر وبا جب آ جاتی ہے بڑی کنسیشنز ہیں، اور معاملات کے اندر کنسیشنز آ گئی ہیں کیونکہ وبا کا زمانہ ہے۔ ہمارے ہاں سختی پائی جاتی ہے، امت مسلمہ کے اندر اخلاقی معیار وہ نہیں ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ پیدرم سلطان بودام ماضی کے اندر بڑے عظیم تھے، ہمارا مذہب بڑا، اس میں کوئی شک نہیں، مذہب عظیم ہے، لیکن مذہب پوری انسانیت کے لیے، مذہب اصولوں کا نام ہے۔ مذہب کے لیے آپ کو اخلاق اور کردار کے اندر یہ جو قدرتی اللہ کی طرف سے جو ٹورنامنٹ آ جاتے ہیں نا، یہ آزمائش کے وقت جہاں پوری قوموں کا مقابلہ ہوتا ہے اخلاق اور کردار کا، ہم پیچھے، ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ امت مسلمہ فیل نہ ہو اور ہماری ٹیم ہارے نہ، اس کو شکست نہ ہو اس میدان کے اندر۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس پر زیادہ زور دیا جائے، اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اور کرنے کے بعد اختتام ہوگا ہمارے بیان کا، وہ مسلمانوں کو احتساب خیش، یعنی سیلف انٹروسپیکشن، اپنا محاسبہ کرنا، کریٹیکلی اپنے آپ کو جانچنا، اپنا جائزہ لینا، اس کے لیے آمادہ کیا جائے۔ ابھی یہ صفت اور یہ خاصیت بہت کم ہے، بہت کمزور ہے، یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے بغیر قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ آپ کو اپنی کمزوریوں کا علم نہ ہو، آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ اسلامی اصول، تاریخی اصول، تہذیبی اصول، یہ سوشل سائنسز کے اندر اصول ہے، تاریخ کے اصول ہیں کہ آپ اپنا کریٹیکلی جائزہ لیں، آپ میں کمزوریاں کیا ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کے اندر کمزوریاں کیا ہیں، تو آپ تو یوں سمجھیں گے کہ میں تو معصوم ہوں، میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کمزوری دوسروں کے اندر ہے، تو اس سے آپ پیچھے چلے جائیں گے۔ ترقی کے لیے اور عظمت کے لیے ضروری ہے کہ اپنی کمزوریوں کو دور کرنا، اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ کمزوریوں کو دور کرنا یہ عظمت کی علامت ہے، ترقی کی علامت ہے۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو بھی بار بار نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں۔ لیکن کمزوریوں پر قابو، اور یہی بات قوموں کے لیے بھی ہوتی ہے، کمیونٹیز کے لیے، اقوام کے لیے بھی یہی اصول چلتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے، نسخہ کیا ہے، ٹپ کیا ہے اس کے لیے؟ نسخہ یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیا جائے کریٹیکلی، جس طرح ہر فرد اپنا جائزہ لے، قوم اپنا جائزہ لے۔ لیڈروں کا یہ فرض ہے کہ وہ قوم کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ اس کی نشاندہی کریں اور لوگوں کو آمادہ کریں، تقریروں کے ذریعے، لیکچرز کے ذریعے، جمعوں کے اندر، کہ وہ ان کمزوریوں کو دور کریں۔ مگر بدقسمتی سے جو سبق دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مظلوم ہیں اور ظالم دوسرے لوگ ہیں۔ اگر آج ہمارا جو زوال ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، یہ دوسروں کی وجہ سے ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے، لا آف نیچر کے خلاف ہے، قانون قدرت کے خلاف ہے۔ صلیبی کئی صدیوں تک یہی کرتے رہے، یہ یورپ کے صلیبی، آخر میں قیادت انہیں بہترین ملی اور انہیں کہا بھائی لوگوں مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ جو ہمارا زوال ہے یہ کافروں کی وجہ سے ہے، کافروں کے مظالم کی وجہ سے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں یہ کافر کس کو کہتے تھے؟ صلیبی، کروسیڈرز، ہمیں مسلمانوں کو۔ جو ہمارے اوپر مصیبت ہے یہ مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ لیکن ان کی قیادت نے 200 سال سے زیادہ شکستیں کھانے کے بعد، نقصان اٹھانے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اپنی کمزوریوں کو دور کیا جائے۔ یہی لا آف نیچر ہے، قرآن کا پیغام یہی ہے۔ اور یہی جب انہوں نے سیکھا تو اس کے بعد سب کچھ سٹاپ کر دیا، اپنی کمزوریاں دور کی، اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو گئے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم یہاں ان کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مہمان ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہوتے ماضی کی طرح، ہمارے پاس جاتے حصول روزگار کے لیے، حصول تعلیم کے لیے، مگر افسوس کے معاملہ وہ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ مکارم اخلاق کہ جنہیں انسانی معاشرہ کے اندر ہمیں ثابت کرنا ہوگا، اس کے بغیر عزت نہیں ہے۔ اور بات وہی ہے جو قرآن نے کہہ دی ہے کہ اس دنیا کے اندر عزت انہی لوگوں کے لیے، انہی قوموں کے لیے ہے جو اپنا نفع بخش ہونا ثابت کر دیں، اس دنیا، اس سرزمین پر بینیفیشل ہونا ثابت کر دیں۔
اس نقطے کو آپ لوگ نوٹ کریں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ہمارا حامی و ناصر ہو. اسی پر اکتفا کر رہا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب کسی کو سوال جواب ہو تو اپنا سوال جواب اپنا ایک ایک کر کے کوشچن آنسر کر لیں. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی 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 آ رہی ہے. ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سارا نظام اقلام کی عمارت جو ہے جس انداز میں، اس میں انفرادی اخلاق جو ہے اس پہ بہت زیادہ حصہ جو ہے کہ فرد کا کنٹریبیوشن ہے. اجتماعی جو ہے وہ اس پہ بہرحال آپ نے اس کے بڑے خوبصورت ریفرنسز دیے، لیکن عملاً بات یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے بتایا آخر میں سب سے زیادہ آپ نے لا آف نیچر یعنی قانون فطرت کے حساب سے مغربی معاشرے کو جو ہے وہ آپ نے قابل تقلید، بلکہ ہم اسے مطلب قابل عمل سمجھتے اس پہ فالو بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ پلیٹونک قسم کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جو آپ نے بتائیں، جبکہ عملی شکل میں جو ہے مغرب یعنی دوسرے لفظوں میں سیکولر معاشرے کی جو اخلاقیات ہیں وہ بہت بہتر نظر آ رہی ہیں جو بھی انہوں نے اپنے طور پہ. لیکن اس میں ایک چیز جو بڑی اہم ہے کہ اداروں کا اخلاق جو ہے مطلب جیسے سم تھنگ نان ٹینجیبل کہہ لیں، اس کا بڑا اہم رول ہے. ہم نہ تو انفرادی طور پہ جو ہے وہ کہنا چاہیے اس اخلاق پہ عمل کر رہے ہیں جو کسی بھی شکل میں مذہب میں یا دوسرے جو یونیورسل قسم کا اخلاقی نظام ہے وہ ہمیں ملا ہے، وہ بھی نہیں. اور اجتماعی طور پہ جو ہمارے ادارے ہیں ان میں بھی کوئی اس قسم کا نہیں. کسی بھی نظام کو لے لیں وہ ان تمام باتوں کی نیگیشن کرتا ہے. تو لہذا بات تو وہی ہے کہ nothing succeeds like success. اگر کامیابی ہم سمجھتے ہیں کہ نظام فطرت میں ہے تو دوسرا فوراً سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ پھر اس کی سینکشننگ اتھارٹی مذہب تو نہیں ہے. تو لہذا مذہب کو پھر ہمیں خیر بات کہنا ہوگا معاذ اللہ بہرحال مسلم ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ ہم تو کسی ایک ملک تو کیا کسی ایک شہر میں بھی، حتیٰ کہ مکہ و مدینہ جو ہمارے لیے سب سے متبرک ترین شہر ہے، وہاں بھی اس نظام کی عملی جھلک جو ہے وہ نہیں دیکھ پاتے. تو لہذا ناکامی کی کوئی بھی وجوہات ہو، لیکن ہم جو سارا زور صرف کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ہونا چاہیے، چاہنے کو تو باہر وشفل تھنکنگ ہے نا، پریکٹیکلی تو وی آر فار فرام دیٹ. تو لہذا اس میں عملی طور پہ ہم ہیں، کیونکہ ابھی تو آپ نے پاکستان کے ریفرنس سے تو میں بھی اس کا چشمدید دعا ہوں، آپ نے بڑے اچھے ریفرنسز دیے، لیکن ہم لوگوں میں تو شورش کشمیری جیسے لوگ جب دیوبندی بریلوی کی جو ہے چپکلے شروع ہوتی ہے تو اس جیسا نامور صحافی اور اچھا جو ہے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتا ہے اور دیوبندیوں کے ساتھ مل کر کے جو ہے وہ اس لہر میں جو ہے بہ جاتا ہے. لہذا وہ جو ہے کہ بھئی what is to be in tangible form. بہت شکریہ. شکریہ. بہت اہم سوال ہے. اس سلسلے میں جو ہمارا نیکسٹ سنڈے کو لیکچر آ رہا ہے، آپ کے سوال کے اہم ترین جوابات اسی کے اندر ہیں. اس کے اندر یہ ہوگا کہ جو موجودہ عالمی نظام ہے یہ سیکولر نظام ہے. اس وقت جو ماڈرنٹی ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ مذہب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے. تو لہٰذا جو اخلاقی اقدار ہیں اس موجودہ دور کے اندر کہ جس کی قیادت مغرب کے پاس ہے اور جو سیکولر سسٹم ہے، اس کے اندر ایک مذہب کا کردار کیا ہوگا، کیا یہ وائبل ہیں اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یہ بہت اہم لیکچر ہے جو یہ فائنل ہوگا اخلاقیات کے لحاظ سے، اور یہ آئندہ آ رہا ہے. مغرب کے جو حوالے سے اس سے پہلے ہم نے، چونکہ میرے خیال میں آپ حال ہی میں ہمارے ساتھ جوائن ہوئے ہیں، تو ہمارا یہ سلسلہ تقریباً کوئی 2.5 سال سے چل رہا ہے یہ لیکچرز کا. اور اس سے پہلے ہم براہ راست بھی ہوتے تھے لیکچر، آج کل تو آن لائن ہے.
تو مغربی سیکولر سسٹم، اس کے پری ڈاکیومنٹس، اس کی جو کمزوریاں ہیں، اس پر ہم اس سے پہلے پوری تفصیل کے ساتھ اور پورے ریفرنسز کے ساتھ گفتگو کرتے آ رہے ہیں۔ وہ میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں کہ وہ اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے، یعنی جب ہم ان کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کا سسٹم بہتر ہے، اس سے مثالی نہیں ہے، اس سے مثال یہ ہے کہ ہم بہت گر چکے ہیں، تو یہ بھی مثالی نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اندھے ہیں اور یہ کانے ہیں، فرق صرف اتنا ہے، دونوں آنکھیں ان کی بھی نہیں ہیں۔ یہ آئندہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اسی کے اندر یہ معاملہ ہوگا کہ دین اسلام دین فطرت ہے، لا آف نیچر کیا ہے کہ جس کو سیکولرزم انڈرسٹینڈ کرنے میں ناکام ہوا، مذہب نے اور خصوصاً اسلام نے لا آف نیچر کو پیش کیا ہے، اور اسلام ہی صحیح سلوشن ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر اس کی پوری تفصیل آپ آئندہ آپ کر لیں۔ یہ ہے کہ چونکہ تفصیل آنے والی ہے تو وہیں پر انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے بہت زیادہ گر چکے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی اخلاق کے اندر بھی، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ اسی بنیاد پر آگے ہیں، ہم سے بہتر ہیں۔ لیکن کتنے بہتر ہیں؟ کیا آئیڈیل حد تک بہتر ہیں؟ نہیں، خود انہوں نے تسلیم کیا، ان کے مفکرین نے، اور ہم نے ماضی میں پورے ریفرنسز کے ساتھ گفتگو کی ہے کہ یہاں بھی بہت بڑے مسائل ہیں اور یہ بھی زوال کی طرف ہیں، اور بہت بہرحال کچھ ریفرنسز آئندہ انشاءاللہ آئیں گے آئندہ لیکچر۔ ڈاکٹر صاحب اس میں میرا یہ نظریہ بھی ہے کہ اگر ہم مغرب کو دیکھتے ہیں، دیکھیں جو ان کی کچھ جو مورل ویلیوز ہیں اس میں انہوں نے ہمارے مذہب سے بڑا سیکھا ہے، لیکن جی ہمارے مذہب نے آج کل جو ہے وہ رول ماڈلز کی بالکل خاتمہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم پاکستان میں دیکھ لیں، اب میں نام تو نہیں لیتا، لیکن اگر آپ دیکھیں ہمارے جو یہ 2-3 مشہور علماء، اگر آپ دیوبندیوں میں دیکھ لیں، یہ مولانا فضل الرحمان، اربوں روپے کے اثاثے جو ہیں وہ کرپشن ان کے نام پر نکل رہی ہے۔ بریلیوں پہ دیکھ لیں، مولانا طارق یہ اشرفی صاحب جو ہیں، شراب کی بوتلیں جو ان کی گاڑی سے نکل رہی ہیں۔ تو جب اس طرح کی جب حالات کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو ہے ہم نے کوئی مذہبی لیڈرشپ دی ہے، نہ کوئی ہم نے کوئی رول ماڈلز دیے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اتنا افراتفری جو ہے۔ اور اگر آپ یہ دیکھ لیں اس وقت جو ہمارے سعودی پرنس کو دیکھ لیں، کرپٹ ترین آدمی ہے مورلی، یہ جو کنگ سلمان ہے۔ یو اے کا پرنس دیکھ لیں، کرپٹ ترین آدمی ہے مورلی، یعنی کہ شہزادی جو ہے وہ بھاگی ہے، اس سے آپ قصے سے سنیں، اپنا بروتھل ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے تو بڑا مورلی بھی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر دیا نا۔ تو ہم لوگ جب رول ماڈل جو ہیں اتنے خراب ہمارے سامنے ہو تو کون جو ہے اخلاقیات پر عمل کرے گا جو اسلام نے ٹیچنگ دی ہے؟ جی جی، کم سے کم ان ملکوں میں ہپوکریسی تو نہیں نا اس درجے کی۔ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا، یہی تو میں نے کہا نا کہ جو کمپیریٹیولی زیادہ بینیفیشل ہوگا استحکام اور عروج اسی کے لیے ہے۔ یہ قانون فطرت ہے جسے قرآن خود بیان کر رہا ہے۔ جی، اللہ کا قانون۔ میں عمر ایک کامنٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی تو جی، میرا کامنٹ یہ ہے کہ اصل میں ہمارے پاس چونکہ وہ اسلامی ریاست نہیں ہے جو کہ ہمارے عقیدے کو جو ہے نا پروٹیکٹ کرتی ہے، اور ہماری جتنی جو ویلیوز ہیں سوسائٹی کے اندر، وہ ان ویلیوز کی جو ہے نا اصل جو ہے نا ان کی تھاٹس کانسیپٹ جتنے بھی ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ سب عقیدے سے ہی نکلتے، چونکہ اسٹیٹ جو ہماری سیکولرز ہو چکی ہوئی ہیں، تو جس وجہ سے نا ہم تتر بتر کا شکار ہیں۔ کچھ ویلیوز ہماری اسلامک ہیں، کوئی نان اسلامک ہیں، سب مکس کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یا مذہب کو سائڈ پہ رکھ دو، کم از کم انسانیت کے ناطے سے ایک دوسرے سے لین دین کریں۔ یہ بہت ہی خطرناک نعرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مذہب ہی ہمیں انسانیت سکھاتا ہے، کیونکہ مغرب میں جب آپ شاید اگلے ہفتے یہ بتائیں گے کہ مغرب میں تو انسانیت کے درجے سے بھی نیچے یہ گر چکے ہوئے ہیں کئی معاملات میں، تو ہم ان کو بھی رکھتے ہوئے سامنے تو ایک بیلنس رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ جو ہے نا بہت زیادہ تعریفیں کرتے ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ پاکستان جب جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی وہ تو انصاف وہاں ویسٹ میں ہے، وہاں پہ جو ہے نا کلمہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے شاید دور سے ہی دیکھا ہے، ہم نے تو نزدیک اندر رہ کے ان کے مل جل کے ان کے ساتھ رہے ہیں، کاروبار کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایسی بات نہیں ہے۔ یہ انسانیت سے بہت دور نکل چکے ہیں اور نکلنے جا رہے ہیں، تو اس پہ بھی ضرور بیلنس رکھنا بہت ضروری ہے۔ چند ایک اچھی باتوں کو سامنے رکھ کے ان کی تعریفیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ شکریہ۔ ہاں، ہمیں توازن رکھنا پڑے گا، لیکن اس کے اندر ایک حقیقت ہے
کہ ان کے مقابلے میں ہم لوگ زیادہ گرے ہوئے ہیں، اور اگر ہم زیادہ گرے ہوئے نہ ہوتے تو نظام اس کے برعکس ہوتا۔ یہی چونکہ بعض حقائق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارے تمام عالم اسلام سے لوگ کھنچ کھنچا کر، جیسے کہ میں نے عرض کیا، یہاں آنے کو اور یہاں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ حقائق ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا سسٹم جو ہمارے سسٹم کے مقابلے میں بہتر ہے۔ ہاں، جب ہم اسلامی نظام، اسلامی سسٹم کی بات کریں گے تو وہ بہت بلند ہے، اس کے اندر رحمت ہے، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہماری اگر کہیں بھی ایک صحیح معنی میں ایک اسلامی نظام پر مبنی اگر ایک ریاست سامنے آتی ہے تو وہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بن سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے وہ افراد کار ہوں گے کہ جو اسلام کو بھی، مسلمانوں کو بھی اور باقی انسانیت کو بھی سمجھنے والے ہوں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے مثالیں پیش کی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دو میں اپنے تجزیے بیان کرنے کی اجازت چاہوں گا آپ سے۔ ضرور۔ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغربی معاشرہ اب زوال پذیر ہے، اب اس کی وہ بلندی نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جیسا آپ نے فرمایا کہ ہم سے یہ لوگ بہت بہتر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں صرف دو چیزوں کا تجزیہ کرنا چاہوں گا۔ ایک، ان کا قانون اور انصاف کا سلسلہ جو ہے، چونکہ میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے تو ہاں چونکہ مجسٹریٹ ہے نا تو ہم کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگا۔ کبھی تک میں جب وہ قانون دیکھتا ہوں تو میرا منہ جو ہے نا حیرت سے کھلا رہ جاتا ہے کہ یہ تو کمپلیٹلی قرآن کے اوپر مبنی ہے، کہ جیسے یہاں کی ایک وہ لیگل کہاوت ہے کہ یو بیٹر لیٹ اے گلٹی پارٹی گو دین کنوکٹ این انوسنٹ پرسن، کہ ایک آدمی جو گناہ گار ہے اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے کہ کسی بے گناہ کو سزا دی جائے۔ یہ بھی قرآن سے اخذ کیا گیا، اور کئی کیسز میری علم میں ہے، جو میں اگر تفصیل میں جاؤں تو اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا، جہاں پہ ڈائریکٹلی ججوں نے کورٹ میں جو ہے قرآن کا حوالہ دیا ہے۔ تو ایک تو یہ کہوں گا کہ انصاف اور قانون کے معاملے میں یہ ہم سے بہت بہتر ہیں۔ یہی انصاف اور قانون ہم پاکستان میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ امیر چھوٹ جاتا ہے، اور غریب جو ہے وہ چاہے 400 روپے کی چوری کرے تو اس کے لیے اس کو 10 سال سزا ہو جاتی ہے، جبکہ امیر قتل بھی کر دے تو وہ چھوٹ جاتا ہے۔ اور جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے پورے ملک کو لوٹا ہے۔ اور دوسرا میں کہوں گا یہاں کا جو NHS ہے، چاہے وہ آپ کو ان کے دل میں آپ کے خلاف کالے کر کے نفرت بھی ہو، لیکن آپ کے حقوق جس طریقے سے وہ آپ کو NHS میں ٹریٹ کرتے ہیں اس میں کوئی وہ فرق نہیں ہوتا، کہ چاہے یہ کالے ہوں یا ایشین ہوں یا کچھ ہوں، ان کو ایک ہی طرح کا ٹریٹمنٹ ملتا ہے۔ تو یہ بھی میں کہوں گا کہ ہمارے سے بہت درجے یہ بہتر ہیں اس سلسلے میں۔ جزاک اللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب ہم موازنہ کرتے ہیں اپنے عالم اسلام جو ہمارے ممالک ہیں ان کے نظام کے ساتھ، تو بہرحال ان کے پاس نظام ہے، ادارے ہیں جن کا نام سیکولر ہے، اس کو اختیار کیا ہے، اس کے اندر نقصانات بھی ہیں۔ پھر یہ جنسی لحاظ سے بہت، اس میں کوئی شک نہیں کہ کافی نیچے جا چکے ہیں، اب زوال کی طرف ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایز اے ہول انصاف اور ہیومن رائٹس کا اگر جائزہ لیا جائے تو عالم اسلام کے اندر تو نظام ہی نہیں ہے، نہ وہ کوئی اسلامی نظام تو ہے نہیں، نہ وہ کفر کا نظام ہے، نہ سیکولر نظام ہے، وہ تو کرپشنزم ہے۔ کرپشنزم کوئی نظام نہیں ہوتا، نہ وہ سیکولر ہوتا ہے، نہ وہ کفریہ ہوتا ہے، اور اسلامی تو وہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرف ہمیں آنا چاہیے، جو لوگ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں مسلمان، چونکہ ہمیں یہاں اس معاشرے کی خوبیوں کا بھی علم ہے اور یہاں کی خامیوں کا بھی علم ہے، خامیاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو
ہم نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اگر ہم یہاں پر رہتے ہوئے اگر اسلامی اخلاق کو اور جو اسلامی اصول انصاف ہے اچھے طریقے کے ساتھ ان لوگوں کو روشناس کرواتے اور کوئی ایسی کوشش ہوتی تو ہم کافی بہتری لا سکتے تھے مغربی معاشرے کے اندر. کیونکہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی، کینیڈا کے اندر بھی اور یورپ کے اندر بھی مسلم کمیونٹی ایک امپورٹنٹ کمیونٹی ہے. یعنی دا موسٹ امپورٹنٹ ایتھنک مائنارٹیز میں سے، ویری امپورٹنٹ اور اکثریت رکھنے والی مائنارٹیز میں سے. تو اس کا کچھ فائدہ ہونا چاہیے. ہم لوگ تنقید زیادہ کرتے ہیں لیکن جو کام اصل میں کرنا ہوتا ہے مثبت اپنا اصلاح کا، اس کی طرف ہم نہیں آ رہے. نہ ہم اپنے ممالک کے اندر کچھ کام کیا ہے اور نہ یہاں پر، اور اس کے نتیجے کے اندر ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں. اب وہ یہ اسکولوں کے اندر جو بچوں کی آ رہی ہیں، اگر اس معاشرے کو آج سے 30-40 سال پہلے ہم دعوت کے ذریعے اور انٹلیکچوئلزم کے ذریعے کچھ نہ کچھ کرتے، ہماری خاصی تعداد تھی، تو آج تک پہنچتے پہنچتے بہت یہ معاشرہ جس زوال کی طرف جا رہا ہے اس زوال کو روکا جا سکتا تھا. تو یہ ہے ہماری ایک ذمہ داری ہے، تنقید کرنا یا حد سے زیادہ تعریف کرنا اور اس کے بعد بیٹھ جانا یہ ذمہ داری نہیں ہے. ذمہ داری کچھ کر کے بینگ ایز مسلم، بینگ ایز بلیور، مومن، آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس ماحول کے اندر. اگر آپ وہ ادا نہیں کریں گے تو آپ کی تنقید یا آپ کی تعریف یہ کسی کام کی. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا تو اپنا نظریہ ہے کہ اس سوسائٹی کی جو اچھی چیزیں ہیں اس کو امبریس کرنا چاہیے، اور جی. جو چیزیں ٹھیک ہے کہ سوشل انکلوژن اور اپنا کچھ ریشیل ایکویلٹی پر کوئی پرابلمس یا کوئی مورالٹی پر کچھ پرابلمس ہو سکتی ہیں، لیکن کم از کم جو اچھی چیزیں ہیں ان کو تو امبریس کر کے ایک سوسائٹی کو ہمارا ایک یونائٹڈ میسج دینا چاہیے کہ بھئی، اور ایک سوشل انکلوژن کی طرف جانا چاہیے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے تو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ جو یو کے میں ہے وہ جو یہ جو آئسولیشن اور سوشل انکلوژن جس میں ہماری سوسائٹی چلی گئی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کیا کہتے ہیں ایریاز بنا لی ہیں، اور اپنے ہی اس ایریاز کے اندر مطلب وی بیکم دا کنگز بیسکلی. اور آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان بھی اب آگے چلا گیا، اس سے بھی بیکورڈ ہے مطلب بیسکلی، جنہوں نے یہاں پر آ کے اپنا کیا کہتے ہیں ایک بیکورڈنس کے جو کہتے ہیں نا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. تو آپ اس طرح تو نہ اپنا آپ جو ہے نہ صرف آپ خود جو ہے بیڑا گرک کر رہے ہیں، بلکہ اپنی امیج کی جو ہے وہ خرابی کر رہے ہیں، بلکہ اپنی جنریشن جو آنے والی ہیں ان کے لیے بھی مشکلات پیدا کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ کم سے کم یہاں پر ہیں تو اچھی چیزوں کو ایکسیپٹ اور ریکگنائز ضرور کریں اور ایک سوشل انکلوژن کی طرف بڑھیں اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے، جو کہ ہم لوگوں نے بہت بہت بڑی، اللہ معاف کرے، ہماری کمیونٹی کے لیے اس ملک میں بہت بڑی اپنا کنفیوژن ہے. اور میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ کنفیوژن دور نہ ہوئی تو جس طرح فرانس میں اب ہو رہا ہے کہ وہ میں کیونکہ فرانس وغیرہ میں بھی ہو کے آیا ہوں، جو موراکنز ہیں نا وہ بالکل وہ بھی بہت زیادہ کیا کہتے ہیں مطلب کیا کہتے ہیں آئسولیٹڈ، اور مطلب جو ادھر سے آئے ہوئے ہیں الجیرینز اور موراکن، اور اب وہ لوگ جو ہیں وہ ڈر گئے ہیں مطلب اس طرح ان لوگوں سے، کیونکہ وہ صرف ایک ریڈیکلزم نظر آتی ہے نا، کوئی ایک یہ نظر نہیں آتا کہ امبریس کر رہے ہو سوسائٹی کی ویلیوز کو، کوئی آگے جا رہے ہو. میں تو یہاں کے تعلیمی ریکارڈ دیکھتا ہوں اس وقت پاکستانی اور بنگلہ دیشی جو ہیں ایجوکیشن میں جو ہے 39% بچہ جو ہے وہ GCSE سے آگے جا رہا ہے. مطلب اتنا برا حال ہے کہ مطلب GCSE سے آگے ہی ہمارے بچے نہیں جا رہے. تو اگر ہم لوگ نہیں امبریس کریں گے تو پھر ہم کس طرح ان لوگوں کو کرٹیسائز کریں گے کہ ٹھیک ہے مذہب پر تو قائم رہیں، لیکن کم از کم اپنا کو یہ تو اس معاشرے کی کوالٹیز ہیں اس کو تو امبریس کریں اور سمجھے تو صحیح کہ یہ معاشرہ ہے کیا اور یہ ملک ہے کیا. میں کہنے کا مقصد ہے جی ہاں، اس کو دعوتی اپروچ کہا جا سکتا ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، توجہ دلائی ہے. دعوتی اپروچ یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اصول یا خذ ما صفا و دع ما قدر، جو چیزیں وہاں پر اچھی ہیں ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے، انہی کو بنیاد بناتے ہوئے، جو اچھی ہیں، جو بری چیزیں ہوتی ہیں نقصان دہ، ان کی اصلاح کی جائے. یہ ہے دعوتی اپروچ جو یہاں پر ہم میں پیدا نہیں ہو سکی، کیونکہ فرقہ پرستی آ گئی ہے بدقسمتی سے، اور پھر گیٹو مینٹالٹی آ گئی ہے، جس کی طرف آپ نے، یہ گیٹو مینٹالٹی ہے، اپنے ایریاز کے اندر بند ہو کر کے رہنا. جب آپ یہاں پر ہوں گے تو پھر آپ کا دعوتی ذمہ داریاں ہیں. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول انہوں نے کہا کہ
لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہو. بعض مسلمان جو ہے نا وہ مل جل کر نہیں رہ رہے تھے, تو کہا نا دوسرے لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ مل جلو, میل جول ہونا چاہیے, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کی اچھائی پہنچتی ہے دوسروں تک. جب آپ بالکل الگ ہو جائیں گے تو آپ نے اپنی اچھائیوں کو اپنے تک محدود رکھ لیا, پھر اس کے نتیجے میں پھر نفرت پیدا ہوتی ہے, غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے, ریسزم پھر اسی سے جنم لیتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اصلاح. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پچھلے 100 سال میں جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ یہودی جس ملک میں بھی گئے وہاں انہوں نے for some reason they always reach the top. انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ کافی اثر و رسوخ اور انٹلیکچولی یا پولیٹیکلی کافی ٹاپ پر ہر ملک میں گئے. ہٹلر سے پہلے جرمنی میں بھی یہودی کافی ٹاپ پر تھے, پھر انہوں نے ان کو مارا گیا, اس کے بعد یہ انگلینڈ میں آ گئے یا امریکہ چلے گئے, تو یہاں بھی انہوں نے کافی اثر و رسوخ ہے ان کا, اور یہ تعلیم میں بھی آگے ہیں اور سیاست میں بھی آگے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہودیوں میں کیا کیریکٹرسٹک ہے کہ وہ ایک طرح سے جگہ حاصل کر لیتے ہیں, ٹاپ پوزیشن, اور وہ چیز مسلمان ان سے کیا چیز سیکھیں کہ جو کہ مسلمان بھی اسی طرح کریں؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ کر یا کچھ چھوڑ کر اپنی مورل ویلیوز کو چھوڑ کر, لیکن ان سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ میں اس پہ ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی ایک بات کہہ دوں, پھر اس کے بعد جی. آپ, کیونکہ میرا تجربہ یہاں پر, کیونکہ میں جب یہاں پر لیڈرشپ پروگرام جب میں نے جوائن کیا تھا اور مجھے بریک تھرو اس کنٹری میں ملا تھا, تو میرا جو مینیجر تھا پہلا وہ جو ہی تھا جس نے سلیکٹ کیا تھا, اس نے بھی جو تھا وہ سلیکٹ کیا تھا. تو اس نے مجھے جو 2-3 باتیں جو مجھے اس سے پتہ لگی, اور وہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ جب ٹیلنٹ کو اپنا کیا کہتے ہیں ریکگنائز کرتے ہیں, تو اس میں وہ کوئی بایس اپنا نہیں لاتے یا پریجوڈس نہیں لاتے, کہ وہ جو ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو پیورلی وہ میرٹ پر ڈٹرمائن کرتے ہیں, whether you are a Muslim, non-Muslim, Jew اور non-Jew, جو بندہ who is best for the job وہ اس کے اوپر سب سے پہلی ان کا یہ ایک ان کا اصول ہے. پھر سیکنڈ تھنگ میں نے جو ان کی دیکھی, they have got a central system کہ ساری کی ساری کمیونٹی نیٹڈ ہے, کمزور بندے کی مدد کرتے ہیں, اور جو اپنا کیا کہتے ہیں جو اپنا انفلوئنشل ہوتا ہے یا جو آگے ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پر ویک پوائنٹ ہے کمیونٹی میں, جس کی وہ ہیلپ کرتا ہے. تھرڈ تھنگ از کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں کہ جتنی میرا خیال میں مسلم اور غیر مسلم سے کیا ہوگا, کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے لے کر جو ہم کہتے ہیں نا ایموشنل کوشنٹ اور کیا کہتے ہیں آئی کیو اور ای کیو, دونوں چیزوں کے اوپر وہ لوگ جو ہے اپنے بچوں پر بہت زیادہ فیملی اورینٹڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے بچوں پر مدد کرتے ہیں. میں نے یہ جو 3 کریکٹرسٹکس, میرے 2 جو مینیجر تھے شروع میں, دونوں ہی اسرائیل سے آئے ہوئے تھے, ان کے اندر میں نے کوئی پریجوڈس نہیں دیکھا کہ انہوں نے کبھی اپنا کیا کہتے ہیں کوئی اپنا ڈفرینس کیا ہو کہ کون مسلم ہے کون نان مسلم ہے. ٹوٹلی امپارشل طریقے سے کام کرنے والے لوگ تھے, لیکن مجھے وہ لگا کہ ان کی کمیونٹی جو ہے وہ بہت اس طرح اچھی ہے کہ ویک اور رچ کے حساب سے, اور مطلب اوپر والا جو ہے وہ نیچے والے کی مدد کرتا ہے, اور بچوں پر بہت محنت کرتے ہیں. یعنی کہ ٹیلنٹ میں نے ان کا یہ بھی دیکھا کہ وہ اس سے نہیں, میری ایک اور مثال ہے کہ وہ اپنی ٹیلنٹ کو اس طرح ریکگنائز کرتے ہیں کہ 30 سال کا بھی اگر بچہ اچھا کام کرنے والا ہے تو وہ انویسٹرز جو ہوتے ہیں وہ مل کے پول کر کے اس کو انٹرپرینور بنا دیتے ہیں. مطلب یہ تو میرے سامنے مثال ہے, 32 ملین پاؤنڈ کی میں نے ایک ایکوزیشن یہاں پر دیکھی, جہاں پر انہوں نے ایک 32 سال کے بندے کو, لڑکے کو, اس کی پرپوزل کے اوپر امریکہ سے انویسٹرز نے آگے کر دیا. تو لیکن یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ کمیونٹی میں وہ they deserve it, I would say after looking at them, they really deserve to be ahead, کہ جتنے وہ محنتی اور جتنے وہ مطلب ٹیلنٹ کو ہارنس کرنے والے لوگ ہیں, اس حساب سے دنیاوی حساب سے دیکھو تو میرا خیال میں ان کو ہی اس دنیا میں ان کو ہی ریس میں ہماری سب سے آگے ہونا چاہیے, کہ نہ ہم ان جتنی محنت کرتے ہیں, نہ ہم اس طرح ٹیلنٹ کو ہارنس کرتے ہیں, اور نہ ہی ہمارے مینرزم اتنے اچھے ہیں جتنے ان کے اچھے ہیں, جو سچی بات ہے. درست ہے, اس لیے کہ میرے بھی اپنے کچھ تجربات ہیں. گل عمران صاحب نے بڑا اہم سوال کیا ہے, اس سلسلے میں مکمل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں, کیونکہ پرسنل جو بچوں کے حوالے سے ہے, آج سے 2.5 سال پہلے ہمیں ایک ہفتہ فلسطین اسرائیل کے اندر رہنے کا اتفاق ہوا. یہ خاص وفد کے ساتھ
जाने का इत्तेफाक हुआ और उस वफद की बरकत से हम उन एरियो के अंदर, उन इलाकों के अंदर भी गए जहां नॉर्मली आप अगर एक सयाह की हैसियत से आप गए हो तो आप नहीं जा सकते या ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते। तो वहां पर हमें उनके सिनेगॉग के अंदर जो शबात, वेलकम शबात, शबात शलोम प्रोग्राम होता है, यानी ये जुमे की जो जुमा खत्म होता है, आगे रात जब शुरू होती है हफ्ते की, तो उनके यहाँ भी हमारे जैसे हमारा इस्लामी कैलेंडर है, जो रात है आइंदा दिन के साथ शुमार होती है, तो उनके यहाँ भी ऐसा ही है उनके कैलेंडर में। तो उस रात को वो सिनेगाग के अंदर सब जाकर ये सबत का जो दिन है, शबात कहते हैं इसको, वेलकम करते हैं। तो इसके अंदर हम भी गए थे, हमें एक मुबस्सर की हैसियत से, वहां पर मेहमान की हैसियत से हमें ले जाया गया। और उसके बाद फिर वहां पर घर के अंदर तकरीब होती है। उसके बाद हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा जी कि पूरा जो हफ्ते का दिन है, ये शबात का या सबत का जो दिन है, ये हम अपने बच्चों के साथ गुजारते हैं तरबियत में, और उसके साथ साथ जो वक्त मिलता है हम बाहर जाकर अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, हम कोई काम नहीं करते। जो इंतहाई सेकुलर यहूदी हो चुके हैं वो थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन जो अब अक्सरियत इस बात का एहतमाम करती है। आप देखें कि बच्चों के लिहाज से दूसरा मसला ये है कि उनके यहाँ भी बहुत से फिरके हैं, इख्तिलाफात है उनके अंदर भी, और बड़े झगड़े भी हैं। लेकिन हमारे झगड़ों, इख्तिलाफात और उन इख्तिलाफात का फ़र्क ये है कि उनके अंदर शऊर ज़्यादा है तालीमी तौर पर, वो एक हद से आगे नहीं जाते, उन्होंने उसूल बनाए, इन उसूलों के अंदर रहकर हम झगड़ेंगे, अगर इन उसूलों से आगे गए तो हमारी तरक्की मुतासर होगी, फिर हमारी जो है ना इंटेग्रिटी, उसको नुकसान होगा। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है। फिर उनके यहाँ तालीम बहुत ज़्यादा है जिसका जिक्र आपने कर दिया है। तो ये वो चीज़ें हैं कि मैं समझता हूँ कि हमें भी अपने अंदर ये खूबियाँ पैदा करनी चाहिए। हेलो। जी जी। अच्छा, मेरी टाइम की किल्लत है, मैं सिर्फ एक दो, चूंकि मैं अभी हाल ही में पाकिस्तान से भी आया हूँ और कनाडा से होते हुए अमेरिका में हूँ। एक तो जैसे आपने पॉइंट आउट किया, जहालत हमारा, ये पूरी मुस्लिम उम्मा का जो है अलमिया है कि जहालत बहुत है, और पढ़े लिखे जाहिल भी उस पर बहुत, बल्कि वो ज्यादा नुकसान नहीं। दूसरा, हम लोग जमहूरियत का, यहाँ तो आप प्रैक्टिकली बहरहाल उसका हिस्सा है, हम भी नाम नेहाद जमहूरियत जैसे भी है, जमहूरियत में तो हम एक जो बुनियादी प्रिंसिपल है कि वी एग्री टू डिसएग्री, इख्तलाफात में वो तो हम कबूल कर लेते हैं, हमें इख्तलाफात में जिंदा रहना सीखना होगा। जैसे अभी आपने इसराइल की मिसाल दी, हम तो फौरी तौर पे फतवा साजी, तकवा तो बहुत दूर की जिस पे हम जोर देते हैं मुस्बत तौर पे, उसकी बजाय फतवा जड़ने में जो है हम तैयार। और तीसरा ये है कि हमें ये तबलीग का जो भी मरवजा जो सिस्टम पुराना है वो तो बहरहाल बिल्कुल नकारा है कि हम तो जुमे के रोज भी खुतबा ऐन शुरू होने से चंद मिनट पहले हमारे नौजवान जाते हैं, क्योंकि वो आदम अव्वा की कहानी तो सुनते रहे हैं लेकिन उसको लम्हे मौजूद से, क्योंकि हमारी किताब में असातीरुल अव्वलीन और अंबिया के जो कसस हैं वो बहुत हैं, लेकिन वो कहानी के तौर पे उनके पीछे क्या फलसफा है वो कभी नहीं बताते, वो सुनाते हैं, वो बहरहाल हमारे नौजवान कहते हैं ये तो सुनते ही आए। लिहाजा हमें इस्लाम को जो है और तरीके से, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चीज है वो दिखाने की जरूरत है। इस्लाम को पढ़ाना सिखाना, हम पढ़े लिखे लोग हैं, बुनियादी हकायक से तो वाकिफ हैं, वो किरदार जिसको अपना करके हम प्रेजेंट, इट्स थिंग टू बी मोर डेमोन्स्ट्रेटेड, वो जो है जिस तरह हम कहते हैं जी इंडोनेशिया और मलेशिया में कोई मोहम्मदन कासिम तो नहीं पहुंचा था, वो हमारा अमल और किरदार जिस पे आखिर में कंक्लूडिंग आपके जो थे उसमें था कि भाई हाँ वो दिखाने की जरूरत है। बताने वाली जो है ना वो ऑब्जर्वेशन, आजकल तो हर बंदा जो है वो बड़ा कीन ऑब्जर्वर है, उस लिहाज वो उस थ्योरी और प्रैक्टिस में इतना फर्क समझता है कि जैसे कहना चाहिए जो
انگلش ڈرامہ نگار تھا، کیا اس کا نام مجھے ذہن میں آ رہا ہے، کہ مسلمان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس سے بڑی جو ہے وہ کہنا چاہیے مخلوق بری نظر نہیں آتی، لیکن قرآن کو پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو اس سے بڑی حکمت کی کتاب نظر. تو لہٰذا یہ تضاد جو ہے یہ عملاً جب تک ہم کردار کی شکل میں، کیونکہ دوسرے جو ہے نا وہ بلکہ اسلام کے خلاف بکس جو ہے وہ کبھی مولانا مودودی کا نام لے لیں گے، کبھی کسی کا نام لے لیں گے، وہ اس لیے کہ ان کو اس کردار کی جھلک نظر نہیں آتی جو ہم تھیوریٹیکلی بیٹھتے اٹھتے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اب تو مجالس کی تعداد دیکھیں، میلاد محفلوں کی تعداد دیکھیں، پاکستان میں تو اتنی بڑھ گئی ہیں. میں جس کالونی میں رہتا ہوں تقریباً ہر ہفتے ایک میلاد ہوتا ہے. اسی طرح دوسری چیزیں بھی جو ہیں جو روایتاً ریچولزم تک ہے صرف میں تو. لہٰذا اس ریچولزم کو چھوڑ کر کے ہمیں وہ روح جو ہے اصل کہ سیرت کی مطالعاتی سیرت ہمیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ قصہ کہانی ہے، وہ فلسفی بیہائنڈ دیٹ وہ کوئی نہیں بتاتا. لہٰذا وہ زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی روح تک پہنچ کر کے اس کو اپنایا جائے، تب تو کوئی اثر رکھے گی. وگرنہ یہ سیکولر معاشرہ جو ہے یہ ہماری جڑوں میں کینیڈا میں کچھ اسکول میں نے وزٹ بھی کیا اور ایک میں وہاں اسلامک تھی سینٹر میں وہاں بھی گیا. اسکولوں میں جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ آپ کو کہ ہاؤ ٹو بی انڈیپینڈنٹ، اور اس انڈیپینڈنس میں وہ مادر پدر آزاد جو ہماری جڑوں میں، آپ ابھی سلمان بھائی بتا رہے تھے نا کہ جی بچوں کو ایک تو فیملی ڈس انٹیگریشن نظر آ رہی ہے، اس کے بعد باہر نکل کر کے اسکولوں میں انہیں سکھایا جاتا ہے کہ جی آپ نے والدین کے خلاف کس طرح بغاوت کرنی ہے. میرا جسم میری مرضی والی کہ یو آر ٹو بی لبرل ٹو دی ایبسولوٹ سینس. تو اس سینس میں ہمیں جو ہے یہ کہ بھئی ہمیں فیملی نظام پہ جتنا استحکام اور جتنا زور، کیونکہ ہمارے رشتوں کو جو توڑ دیا جانا ہے اور اس میں پھر جو ہے دوسری چیزوں کا سرایت کر جانا ہے، یہ ہمیں بہت تباہی کی طرف لے جائے گا اور لے جا رہا ہے. وہاں جب مضبوط نہیں ہوں گے بچوں کو، ہم جو ہے وہ ابتدائی طور پہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہیں کرائیں گے تو وہ پھر جو ہے نا وہ معاشرہ ہو یا اسکول ہو یا کچھ اور ہو، he will be vulnerable. تو لہذا اس میں ہمیں جو ہے وہ عملاً کہ کس طرح ہم اسلام کی روح کو that should be imbibed in our, that spirit is to be not only shown کا لفظ تو بہرحال دکھاوے والی بات ہے، it should be imbibed in our self. ایک سیل میں جو ہے وہ ایسا جذبہ ہو جس پہ دیکھنے والا کہے کہ بھئی اس کا ڈی این اے ڈفرینٹ ہے، رام اور رحیم میں فرق نظر آئے بغیر بتائے ہوئے، بغیر تعارف کیے ہوئے. کھانے کے لیے تو ہم نے کہہ دیا جی حرام لا، کبھی کسی نے زور دیا کہ کمانا بھی جو ہے وہ بھی بھئی حلال طریقے سے کرو، صرف کھانا نہیں ہے. تو یہ میری چھوٹی سی اب جو ہے سوری تھوڑا ٹائم میں نے لے لیا آپ کا. نہیں بہت اہم ہے. بہرحال اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے اندر بہت زیادہ جہالت ہے، تعلیم اور علم ان دونوں کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارا جو طریقہ تعلیم ہے اور جو نصاب تعلیم ہے اس پر محنت اور ریسرچ نہیں ہے. جو بات آپ نے ابھی بیان کی کہ اسلام ایز اے دین فطرت، اس کا جو ماڈرن ریلیونس ہے ہماری پریکٹیکل لائف کے ساتھ، اس لیول پر بولنے والے بہت کم ہیں، کیونکہ عام طور پر جو نصاب تعلیم دینی مدارس کا ہے یہ بہت پرانا ہے، وہاں پر ریسرچ نہیں ہے، وہاں پر سختی ہے. اس نصاب تعلیم کو تبدیل کرنا ہوگا. اور بات وہی ہے جو اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس نظام تعلیم کی طرف جو یعنی کھاتے پیتے لوگ جو نا ویل آف لوگ، ان کے بچے اگر دینی تعلیم کی طرف جائیں، دینی تعلیم نصاب تبدیل ہو تو اس کے نتیجے میں کافی بہتریاں آ سکتی ہیں. ہمارے ہاں تبدیلی اس لیے نہیں ہے تو نصاب پرانا ہے، دوسرا وہ مولوی صاحبان کمیٹیوں کے محتاط ہوتے ہیں، بس وہ ڈنگ ٹپاؤ، جیسے نا یہ لفظ آپ کو معلوم ہے ڈنگ ٹپاؤ والا مسئلہ ہے سارا، اس طرح جا رہی ہے. اور وہ چیز جو اسلام اور دین کے اندر رمق ہوتی ہے ہدایت کی کہ جس سے تبدیلی پیدا ہو، وہ قرآن میں موجود ہے، حکمت موجود ہے. اسے بتایا اس لیے نہیں جا رہا کہ فرقہ بندی ہو چکی ہے، ہم تقسیم ہو چکے ہیں، اور یہ چیز غالب ہے اس وقت. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق دے. بس ڈاکٹر صاحب ٹائم کو دیکھتے ہوئے دعا کر لیتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا کہ نہ صرف دینی جہالت ہے بلکہ دنیاوی تعلیم میں بھی جہالت ہے. دو سب سے بڑی مسلم کمیونٹیز یہاں پر پاکستانی اور بنگلہ دیشی ہیں. میں 4-5 سال پہلے 6-7 سال پہلے کا ڈیٹا شیئر کر رہا ہوں، 8-10 سال ہوں گے کہ 37% پاکستانی پاپولیشن جو بچے جو ہیں وہ
GCSE سے اوپر جاتے ہیں اور 39 بنگلہ دیشی. یعنی کہ وی آر بیہائنڈ. یعنی کہ اگر آپ انڈینس کو دیکھیں 67% لڑکیاں انڈین لڑکے اور 70% انڈین لڑکیاں. یعنی کہ وی آر بیہائنڈ ان ایوری تھنگ. وہ آپ کی جو بات ہے اس پر وہ میرا خیال ہم دعا کر لیں ٹائم کی وجہ سے, لیکن سیلف ریفلیکشن کی بھی بہت ضرورت ہے, اپنا آئینہ دیکھنے کی کہ ہم لوگوں کی کرتوت کیا ہیں, تاکہ ہم نے نہ صرف یہ کہ پاکستان میں ہم پیچھے جاہلیت اور پیچھے, یہاں بھی ہم جاہل قوموں میں سب سے بڑی جاہل قوم ہے. یہ سلمان صاحب بہت بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو اپنا احساس کرنا ہوگا. اس لیے میں نے 2 باتیں جو عرض کی, دوسری سیلف انٹروسپیکشن تھی, اپنا جائزہ کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں تنقیدی طور پر, یہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ترقی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہم ارفع عنا هذا البلاء والوباء خاصة کرونا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاکم اللہ خیرا جی. خدا حافظ. السلام علیکم.